دہلیز پہ رکھ دی ہیں کسی شخص نے آنکھیں، دہلیز پہ رکھ دی ہیں کسی شخص نے آنکھیں، روشن کبھی اتنا تو دیا ہو نہیں سکتا۔ دہلیز پہ رکھ دی ہیں کسی شخص نے آنکھیں، روشن کبھی اتنا تو دیا ہو نہیں سکتا۔ بس تم میری آواز سے آواز ملا دو، پھر دیکھنا اس شہر میں کیا ہو نہیں سکتا۔ بس تم میری آواز سے آواز ملا دو، پھر دیکھنا اس شہر میں کیا ہو نہیں سکتا۔ حضرات گرامی، آج کا یہ آل انڈیا مشاعرہ بھارتی یووا سمیتی کے زیر اہتمام عبد المجید فاروقی خلش کاکروی صاحب کی یاد میں منعقد ہے، جس کی صدارت محترم المقام پروفیسر حافظ عمر کمال الدین صاحب فرما رہے ہیں۔ اس کے مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر شکیل احمد قدوائی صاحب جو آرتھوپیڈک سرجن بھی ہیں۔ اس کے منتظم اعلیٰ بھائی سلمان اشتیاق علی سبھاسد نگر پنچایت کاکوری، عبد الوالی صاحب، جناب آصف اشتیاق علی صاحب، اس مشاعرے کنوینر عزیزم سراج منظر کاکوری، دیگر منتظمین، شورائے کرام، معزز سامعین، السلام علیکم۔ حضرات، بہت دیر سے آپ منتظر تھے کہ جلد سے جلد مشاعرے کا آغاز ہو، اور جو کلام آپ سننا چاہتے ہیں وہ کلام آپ تک پہنچے۔ اب وہ گھڑی آ گئی ہے کہ اس مشاعرے کا آغاز بھی ہونے والا ہے، آپ کی بے قراریاں بھی ختم ہونے والی ہیں۔ تھوڑی سی گفتگو مشاعرے کے آغاز میں آپ سے کروں گا، اس کے بعد اس مشاعرے کا آغاز ہو جائے گا۔ حضرات، کوئی بھی ادبی محفل ہو، مشاعرہ ہو، کوی سمیلن ہو، ہر محفل کا کوئی نہ کوئی پیغام اور مقصد ضرور ہوتا ہے۔ میری بھی کوشش یہ رہتی ہے مشاعروں کے حوالے سے کہ مشاعرہ جب آغاز سے اختتام کی منزل تک پہنچے تو بہت سے پیغامات ہماری سامعین تک دیے جائیں، اور ان پیغامات پر اگر عمل ہو جائیں تب اس کے بعد میں اس مشاعرے کو یا اس ادبی محفل کو کامیاب تسلیم کیا جاتا ہے۔ آج عالمی یوم خواتین تھا، میں تھوڑا سا گفتگو اسی موضوع پر اس مشاعرے کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد یہ مشاعرہ جس سلسلے سے آپ چلانا چاہیں گے اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ دیکھیے قدرت کی یہ بھی ایک عجب سوغات ہے، دیکھیے قدرت کی یہ بھی ایک عجب سوغات ہے، لڑکیوں سے دو گھروں میں نور کی برسات ہے، لڑکیوں سے دو گھروں میں نور کی برسات ہے۔ حضرات گرامی، کتنی پاکیزہ ذات ہے لڑکیوں کی کہ وہ جس گھر میں جب تک رہتی ہیں اس گھر میں بھی اپنی روشنی سے اس گھر کو منور کرتی ہیں، اور اس کے بعد دوسرے شہر جب بھی جاتی ہیں تو اپنے اجالے سے اس گھر کو بھی منور فرما دیتی ہیں۔ بے حد ضروری ہے آج کے دور میں جہاں ہم بیٹوں کو پڑھانے کے لیے کوشاں ہیں، ہم اپنی بیٹیوں کو بھی تعلیم یافتہ بنائیں، ان کی ترقی اور تربیت کے لیے بھی کچھ دھیان دیں۔ یہ گفتگو آج جیسا کہ دیگر حوالوں سے، گورنمنٹ کے حوالے سے بھی جگہ جگہ یوم خواتین یہ منایا گیا، تو میں آپ سے یہ ایک عہد چاہتا ہوں کہ اس مشاعرے میں آپ تشریف لائیں تو اس کے بعد یہ وعدہ بھی کیجیے گا کہ ہم اپنے بیٹوں کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹیوں کی تعلیم کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ٹھوس قدم ضرور اٹھائیں گے۔ جو عورت ذات کی دل سے یہاں تعظیم کرتا ہے، جو عورت ذات کی دل سے یہاں تعظیم کرتا ہے، نگاہ بد سے اس کی بہن بھی محفوظ رہتی ہے، نگاہ بد سے اس کی بہن بھی محفوظ رہتی ہے۔ دوستو، یہ دوسرا پہلو میں اس مشاعرے کی تمہید میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں آپ اپنی بیٹیوں کو عزت و احترام دیں، وہی یہ بھی ضروری اور یہ بھی خیال ہم لوگوں کو رکھنا ہے کہ جو دوسرے گھروں کی بیٹیاں ہیں انہیں بھی اپنی بیٹیاں تسلیم کر لینا ہے۔ اور یہ جو بیٹے اور بیٹی کا فرق ہے، گورنمنٹ نے ایک مہم چھیڑ رکھی ہے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، اس مہم پر بھی آپ کو عمل کرنا ہے۔ اور اتنی عزت مجھے خوشی ہے کہ یہاں ایک پردے کا انتظام کیا، اس محفل
محفل کو خواتین حضرات بھی سماعت کریں گی اور میرے مشاعرے میں بھی تقریباً 5 شاعرات یہاں تشریف رکھتی ہیں اور آج کا یہ مخصوص دن ہے، تو اس لحاظ سے میں چاہتا یہ ہوں کہ یہ مشاعرہ چلے گا تو آج کا یہ مشاعرہ خواتین کے نام ہونا چاہیے۔ لے کے ماضی کو جو حال آیا، لے کے ماضی کو جو حال آیا تو دل کانپ گیا، لے کے ماضی کو جو حال آیا تو دل کانپ گیا، چڑھتے سورج پہ زوال آیا تو دل کانپ گیا، لے کے ماضی کو جو حال آیا تو دل کانپ گیا، چڑھتے سورج پہ زوال آیا تو دل کانپ گیا، بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب، اپنی بیٹی کا خیال آیا تو دل کانپ گیا، بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب، اپنی بیٹی کا خیال آیا تو دل کانپ گیا۔ دوستو، مذہب اسلام سے ہم سب کا تعلق ہے اور یہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ مذہب اسلام وہ مذہب ہے کہ جس دور میں بیٹیوں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، جس دور میں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیغامات سے ان بیٹیوں کو بچایا، ان بیٹیوں کی تعلیم کے لیے کوشاں رہے۔ آپ کو فخر کرنا چاہیے، آپ اس مذہب سے وابستہ ہیں کہ جس مذہب میں سب سے قبل جہاں بیٹیوں کی کوئی عظمتیں نہیں تھی، جب بیٹیوں کی عظمتوں کو تار تار کیا جا رہا تھا، اس مذہب سے بیٹیوں کی عظمتوں کو محفوظ کیا گیا۔ مجھے اس تمہید میں جناب جوہر کانپوری کے 4 مصرے آئے اور وہ 4 مصرے سن کر آپ کو اپنی اپنی سماعتوں پر بھی فخر ہوگا۔ میں حاضر کرتا ہوں وہ 4 مصرے کہ زمانے بھر میں بڑی گھر کی شان بیٹی سے، زمانے بھر میں بڑی گھر کی شان بیٹی سے، مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے، زمانے بھر میں بڑی گھر کی شان بیٹی سے، مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے، ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے، ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے۔ بہت بہت شکریہ دوستو۔ یہ مشاعرہ آج کی یہ ایک رات ہے، مگر یہ ایک رات ضرور ہے دوستو، اس میں جب یہ مشاعرہ اختتام تک پہنچے گا تو اس میں صدیوں کی داستانیں بیان ہوں گی۔ صرف ایک پیغام نہیں بلکہ بہت سے پیغامات لے کر آپ اپنے اپنے گھر جائیں گے۔ آج کا یہ مشاعرہ ہندی سے بھی منسوب ہے، اردو سے بھی منسوب ہے، یہاں ہندی زبان کے بھی مہمانان ہیں، کوی اور کویتریاں ہیں، وہیں اردو کے چاہنے والے شعراء حضرات بھی تشریف رکھتے ہیں۔ اس بات سے جناب سراج صاحب نے جو اس مشاعرے کی فہرست بنائی، میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ ثبوت بھی پیش کیا گیا نگر پنچایت کاکوری کے لیے۔ کاکوری ویسے ہی ایک شہیدوں کی سرزمی ہے، پورے ہندوستان میں اسے بڑی عظمت و احترام سے دیکھا جاتا ہے، آپ اس بستی کے باشندے ہیں۔ میں یہ اور عرض کر دوں کہ آج کی فہرست میں جو قومی یکجہتی کا ثبوت آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل رہا ہے کہ آج یہاں ہندی کے چاہنے والے بھی موجود ہیں، اردو کی بھی پذیرائی آپ کو کرنی ہے، تو یہ واقعی ہمارے ہندوستان کے لیے بہت اچھی مثال ہے۔